عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے، اور ان کے اندر جو اختلاف ہے اور ان کا جو مختلف ہونا ہے، یہ تقریباً ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ظاہری شکل و صورت میں، رنگ روپ میں، چال ڈال میں، وضع قطع میں، اٹھک بیٹھک میں، مال میں، کمائی میں، پیشے میں، اور اسی طرح حسب نسب میں، علاقے میں، قوم میں، یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور یہ اختلاف جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے درمیان رکھا ہے، یہ پہچان کے لیے اور ایک کو دوسرے سے الگ کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا ناک تیکھا ہے، آنکھیں موٹی ہیں، قد اونچا لمبا ہے تو وہ افضل ہے، اور کسی کا رنگ گہرا ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، چال ڈال اس کی اچھی نہیں ہے، یا یہ کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہے، کسی کی آواز باریک ہے، کسی کی موٹی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ رب العزت نے فرق کرنے کے لیے رکھی ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ یہ ہم نے تمہارے جو قبیلے بنائے ہیں، الگ الگ نسلیں تمہاری بنائی ہیں، یہ تمہارے تعارف کے لیے ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان انسابکم هذه لیست بسباب علی عہد، یہ جو تمہارے حسب نسب ہے یہ کوئی گالی دینے کے لیے نہیں ہے، کسی کی کمی کوتاہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ انما انتم ولد آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے کے لیے تمہارے اندر یہ فرق رکھا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی شخص کا مذاق اڑانا، کسی کا بھی مذاق اڑانا، وہ چاہے کسی وجہ سے ہو، کسی کے رنگ کی وجہ سے ہو، کسی کے جسمانی اعضاء کی وجہ سے ہو، کسی کی نسل کی وجہ سے ہو، کسی کے قد کاٹ کی وجہ سے ہو، کسی کی چال ڈال کی وجہ سے ہو، کسی کے نسل کی وجہ سے ہو، کسی علاقے یا شہر کی وجہ سے ہو، کسی کے مال و دولت کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا یہ کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خاص طور پر ان چیزوں سے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے مومنو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ اب قوم سے مراد کیا ہے؟ کوئی ایک شہر کے لوگ، ایک علاقے کے لوگ، ایک ملک کے لوگ، یا ایک گروپ کے لوگ، یا ایک خاندان کے لوگ، یا ایک گھر کے لوگ، یا ایک جو ہے وہ جنس کے لوگ، کوئی بھی۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اس وجہ سے کہ کوئی مرد ہے اور عورت کا مذاق اڑائے، عورت ہے تو مرد کا مذاق اڑائے، کوئی گورا ہے تو کالے کا، کالا گورے کا، کوئی شہر والا ہے تو دیہات والے کا، دیہات والے ہے تو شہر والا، ایک ملک کا دوسرے ملک کا، ایک قوم کا دوسری قوم کا، ایک نسل کا دوسری نسل سے۔ لا یسخر قوم، کوئی بھی، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، کیونکہ خیریت کس سے ہوتی ہے؟ افضلیت کس سے ہوتی ہے؟ تقوی سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
بہتر کون ہے؟ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں، جس کے نامہ اعمال میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے. اور یہ تقویٰ کوئی کسی کا ماپ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے ہاں وہ اس سے بہتر ہو. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کپڑے میلے کچیلے پھٹے پرانے، بال بکھرے ہوئے اور دیکھنے سے ہی غریب اور دیکھنے سے ہی وہ جو ہے وہ کمتر نظر آئے، لیکن ان کے دل اتنے صاف ستھرے، اللہ کے ڈر سے بھرے ہوئے، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے اتنے قریب، اللہ کے اتنے نزدیک، اللہ کے اتنے محبوب، اللہ کے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ وہ اگر قسم کھا لینا اللہ کی قسم یہ کام ہوگا تو اللہ اس کی قسم کی وجہ سے وہ کام کر دیتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں کسی عورتوں کا مذاق اڑائیں. قوم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن یہاں پر چونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں تحقیر، تکبر، کسی کی تحقیر اور اپنے اندر تکبر، کسی کا مذاق اڑانا اور مقابلے بازی کرنا، کسی کو کمتر سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو نیچا سمجھنا، یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو. تو کوئی بھی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. فلاں جو ہے وہ شکل سے بوڑھی لگتی ہے، فلاں جو ہے وہ عمر میں زیادہ لگتی ہے، فلاں جو ہے اس کو تو فیشن کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے کپڑے کسی رنگ کے پہنے ہوئے تھے، اس کی تو میچنگ ہی پوری نہیں تھی، اس کی تو زیورات اس کے اولڈ فیشنڈ تھے، اور اس کے پاس تو کپڑے کسی کام کے نہیں تھے، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اس طرح ہے، اس کا چلنا پھرنا ایسا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہے، اس کا گھر ایسا ہے، اس کا یہ کسی وجہ سے بھی، یعنی یہ تو ایک ہم نے بطور تمثیل ذکر کیا ہے نا، کسی وجہ سے بھی وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو الزام تراشی مت کرو. تو انفسکم کیوں کہا؟ کیونکہ مومن جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. مومن جو ہے وہ ایک جسم کی مانند، جس اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو. مطلب یہ کہ اپنے بھائیوں کو قتل مت کرو. تو یہ ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو اس کے برے لقبوں سے مت پکارو. لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت پکارو. تو یہ بھی مذاق اڑانے کا ایک انداز ہے. یعنی یہ برے لقب کالا، ٹھگنا، کبڑا، لنگڑا اور تھتھا اور جو ہے وہ حقلا، یہ ساری چیزیں یہ مذاق اڑانے والی چیزیں ہیں. فلاں فلاں ہے فلاں، یعنی کوئی بھی لقب، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ، یہ لقب تو انسان کے اچھے بھی ہوتے ہیں. مثلا دیکھیں تو ابو بکر کا لقب کیا تھا؟ صدیق. عمر کا فاروق. عثمان کا غنی. تو یہ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ امین هذه الامہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو عام طور پر شجاعت اور دلیری کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو یاد کیا جاتا ہے. اور اسی طرح
یعنی یہ کوئی بھی القاب، یہ القاب مراد نہیں. القاب سے مراد کون سے القاب ہے؟ برے القاب، جس وجہ سے کسی کو، یعنی لقب، ہر وہ لقب جو کسی کو برا لگے، جو کسی کو برا لگے، کسی کو بھینگا کہنا، کسی کو کانا کہنا، کسی کو، یعنی کہ کوئی بھی لقب، کوئی بھی نام. صحابی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم انصار جو تھے ایک بندے کا 3 نام ہوا کرتے تھے. 3 نام، یعنی ایک نام جو ہے وہ اس کا سیدھا ایک الٹا کو نام رکھا ہوتا تھا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کسی کا کوئی بھی لقب جو اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام، جو کسی کا نام رکھا گیا ہے نا، اس کے ماں باپ نے رکھا ہے، اسی نام سے اس کو پکارو، میں اس کی کنیت سے پکارو، میں اچھے لقب سے پکارو. ولا تنابزوا بالالقاب. تو یہ کسی کا مذاق اڑانا، چاہے اس کا لقب چاہے کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے سخت منع کیا ہے. اور یہ مذاق اڑانا جو ہے، یہ صرف جو ہے وہ زبان سے نہیں ہوتا. یہ بہت دفعہ تو زیادہ تر اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے. مذاق اڑانے کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہے. زبان کے ساتھ آپ کسی کا برا نام رکھ دیں، یا زبان کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو برا کہہ دیں، یا کسی کی چیز کا تحقیر کریں، اس کا مذاق اڑائیں. ایک تو یہ ہوتا ہے، یہ زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، فعل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مثلاً فعل کے ساتھ کس طرح کہ انسان جو ہے وہ کسی کی نقل اتارنا، یہ ہمارے ہاں یہ بہت بری عادت ہے. کسی کی نقل اتارنا، کسی کے چلنے کے انداز سے چلنا. مثلاً کوئی ذرا بیچاری کے ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے کسی کے، اس کے انداز سے چلنا. یہ ہر بندے کی چال الگ ہوتی ہے. کسی کے چال سے چلنا، کسی کے بولنے کے انداز جیسا انداز اپنانا، اور کسی کے جو ہے وہ گفتگو کرنے کے انداز جیسا گفتگو اپنانا. کسی کی آواز موٹی ہے، باریک ہے، ویسی آواز نکالنا. تو یہ بھی مذاق اڑانا ہے، یہ نقل اتارنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کے بارے میں پوچھا، یا میں نے کسی کی نقل اتاری. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی کتنا بھی کچھ دے دے کہ کسی کی نقل اتارو، میں کسی کی نقل نہ اتاروں، کبھی کسی کی نقل نہ اتارو. ہمارے یہ بڑا فن سمجھا جاتا ہے نقل اتارنا. اور اسی طرح مذاق اڑانا بعض دفعہ صرف اشارے سے ہوتا ہے. یعنی انسان آنکھ کا اشارہ کر دے، یا ہاتھ کا اشارہ کر دے، یا جو ہے کسی کے منہ کی طرح منہ بنا لے، یا کسی کی طرح بھی اشارہ کرنا، یا کسی کی آواز کی طرح کی آواز نکال. کوئی بھی اشارہ، وہ ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، وہ آنکھ سے ہو، وہ زبان سے ہو، کسی طرح کا کوئی اشارہ ہو، تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ تباہی ہے ہر ہمز اور لمز کرنے کے لیے. تو اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے بڑے بڑے اقوال ہیں ہمازہ اور لمازہ کے. تو آپ ان سارے اقوال کو جمع کریں تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ ہمز اور لمز، اس میں تمام وہ چیزیں شامل ہیں کہ جو کسی کے مذاق اڑانے میں استعمال ہوتی ہیں. جو کسی کا مذاق اڑانے میں، چاہے وہ زبان کے ساتھ ہو، چاہے وہ اشارے کے ساتھ ہو، چاہے وہ الفاظ کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی کی نقل اتار کے، تباہی ہے اس کے لیے جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے. ہمازہ لمازہ، چاہے ہم بعض دفعہ ایک چیز کو بہت حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے. ام المؤمنین صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حسبک من صفیہ کذا، کہ میں نے اشارہ کیا کہ صفیہ تو ایسے، یعنی خود یہ بیان کس نے کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے خود بیان کیا ہے. حضرت عائشہ نے، یہ لوگ بڑے صاف ستھرے تھے، ان کے دل ایسے اللہ تعالیٰ نے شیشے کی طرح صاف ستھرے بنائے ہوئے تھے کہ ان سے غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اگر یہ کسی کو نہ بتاتے کسی کو پتہ چلتا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آپس کی بات ہے، کسی کو نہ پتہ چلتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان امہات المؤمنین کو ایسے ہی نہیں چنا. خاص طور پر دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ میرے پاس آپ کی تصویر لے کے آئے تھے کہ یہ تمہاری عنقریب بیوی ہوگی. یہ اتنے صاف ستھرے لوگ ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ صفیہ جو ہے وہ اس سے چھوٹے قد کی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے
کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. تو یہ بات بیان بھی خود ہی کی ہے کہ میں نے ایسے کہا تھا. ظاہر بات انہوں نے توبہ کی اور آئندہ ایسے نہیں کیا کبھی بھی، اور بلکہ امت کو بھی بتا دیا کہ میں نے یہ غلطی کی تھی، تم قتل نہ کرنا. تو یہ اتنی سی بات ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو کہنا چھوٹے قد کا یہ ایک معمولی بات ہے، کسی کو ٹھگنا کہہ دینا، چھوٹے قد کا کہہ دینا، یہ معمولی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا بری یہ بات ہے کہ یہ سمندر کے پانیوں کو کڑوا کر دے. اور اسی طرح ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر آپ نے نام مشہور سنا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، معرور بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو میں ملا ایک جگہ پہ، تو میں نے دیکھا کہ جیسا لباس انہوں نے پہنا تھا نا، بڑا خوبصورت لباس تھا، تو ویسا ہی لباس ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا تھا. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے، آپ نے اپنی جیسے لباس جو ہے، ہمارے یہاں تو یہ بڑی چیز سمجھی جاتی ہے خاص طور پر خواتین میں، کہ خاندان میں فلاں کا میں نے سوٹ دیکھ لیا ہے لہٰذا یہ سوٹ جو ہے میں تو نہیں پہنوں گی، یا میرا سوٹ فلاں جگہ پہ دیکھ لیا گیا ہے لہٰذا اس مجلس میں میں یہ سوٹ دوبارہ نہیں پہن سکتا. یہ اسراف، تبذیر، فضول خرچی کی انتہا ہے کہ جی وہ سوٹ میرا انہوں نے دیکھا ہوا میں نے نہیں دوبارہ پہنا. عجیب بات، یا میرے سوٹ جیسا کسی کا سوٹ ہو. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی لباس پہنا اور آپ کے غلام نے بھی وہی پہنا ہوا. تو پوچھا انہوں نے یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ مجھے میرا ایک غلام تھا، مجھے اس پہ نہ کسی بات پہ غصہ آ گیا تو میں نے اس کو اس کی ماں کی آر دلائی. بعض روایت میں آتا ہے تو کالی ماں دے پترا ہے، اور کالی ماں کے بچے اور کالی دیا، اس کی ماں کالی ہوگی. تو کہتے ہیں میں نے میرے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے انہوں نے نہیں پتا، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ اعیرتہ بأمہ، اس کو اس کی ماں کی آر دلاتے ہو، ماں کی وجہ سے شرم دلاتے ہو. انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو جس میں ابھی تک جاہلیت کی کوئی صفت پائی جاتی ہے، تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت کی صفت پائی جاتی ہے. یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو ذر خود ہیں. وہ نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا. تو اس کے بعد اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ نے تمہارے بھائی یہ تمہارے ماتحت کیے ہیں، جو کھاتے ہو ان کو بھی کھلایا کرو، جو پہنتے ہو ان کو بھی پلایا کرو. تو اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جو کھاتے اپنے غلام کو بھی وہی کھلاتے، جو پہنتے وہی لباس اس کو پہنایا کرتے. ایسا انہوں نے اس بات سے جو ہے وہ نصیحت پکڑی ہے. تو یہ مسلمان کے کسی کے لائق نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دے، کسی مسلمان کا مذاق اڑائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل ایمان والا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان ہر وقت چلتی رہے. دیکھیں خاص طور پر وہ بندہ جو زیادہ بولنے والا ہے نا، زیادہ بولنے والا. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی ایک جگہ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ انسانوں کے اندر ٹوٹل عیب کتنے ہیں، انسانوں کے اندر ٹوٹل عیب کتنے ہیں، تو گن سکتا ہے کتنے عیب ہیں؟ کسی نے ایک حکیم سے، بڑے سمجھدار آدمی سے پوچھا، بہت عقل مند آدمی تھا، کہ آپ نے انسانوں کے اندر جو عیب دیکھے ہیں وہ کتنے ہیں؟ کہتا ہے جی میں نے جو آج تک شمار کیے نا ان کی تعداد تقریباً 8000 ہے. کتنی؟ 8000 عیب ہیں جو انسانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. تو پوچھا پھر ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ کہتا ہے اپنی زبان بند رکھو تیرے عیب چھپے رہیں گے. زبان بند رکھو تیرے عیب چھپے. انسان کے عیب ظاہری اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بولتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ بولیے تاکہ ہمیں پتہ چلے آپ کون ہیں، بولیے ہمیں پتہ چلے آپ کون ہیں. تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان
محفوظ رہیں. تو سب سے زیادہ مذاق جو ہے اڑایا جاتا ہے وہ زبان کے ساتھ. تو یہ مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح جو ہے وہ اور انسان کو بعض دفعہ علم بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان کی وجہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بعض دفعہ انسان کے منہ سے ایسا کلمہ نکلتا ہے اس کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول چکا ہوں، اس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتھاک گہرائیوں میں اتر چکا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا اچھا کلمہ بول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے. یہ زبان سے انسان ایسے ہی بول دیتا ہے. اور اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل عبادی یقول التی ہی احسن، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہیے کہ یقول التی ہی احسن، کہ بات وہی کرے جو سب سے اچھی ہو. اچھا حسن نہیں کہا، احسن کہا ہے کہ یقول التی ہی احسن، کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہے. اچھا اگر ہم مسلسل بولتے رہیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کون سی بات اچھی ہے کون سی اچھی نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں؟ سوچ کر بولنے سے. جب بولنے سے پہلے ہم سوچیں کہ یہ بات اچھی ہے، میں بولوں کہ نہ بولوں، یا پھر انسان سوچے نہیں یہ بات اس سے زیادہ اچھی ہے. تو تقابل کیسے ہوتا ہے؟ سوچنے سے ہوتا ہے نا. جو انسان سوچا بول دیا وہ تقابل کیسے کرے گا؟ وہ احسن یقول التی ہی احسن، میرے بندوں کو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہے. وہ کب ہوگی اچھی؟ جب انسان بولنے سے پہلے رکے گا، سوچے گا، اپنی بات کا تقابل کرے گا. اور دیکھیں بولنے سے پہلے یہ سوچے کہ اگر میں یہ بات نہ بولوں تو کیا بولنا بہتر ہے یا نہ بولنا بہتر ہے؟ اگر انسان اتنا ہی سوچ لے کہ میرا یہاں پہ بولنا بہتر ہے یا نہ بولنا. اچھا اگر بولنا بہتر ہے تو الفاظ یہ ہونے چاہیے یا یہ ہونے چاہیے؟ اگر انسان اتنا سوچ لینا، یقین کرے ہماری شرمندگیاں، ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں. بولنے سے پہلے ہم سوچ لیں. یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ مومنوں کے درمیان لڑائی ڈلواتا ہے. ذرا سی بولنے میں بے احتیاطی ہوئی، اچھا وہ یہ تو نہیں کہتا تم اس کے اوپر کسی کو، یہ تو نہیں کہتا دھکا دے کے کسی کے اوپر پھینک دیتا ہے یا زبردستی مکہ مروا دے، یا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا یہ انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے. تو یہ جیسے ہی اس نے لفظ بولا جس میں کوئی جول ہے، جس میں کوئی کمی ہے یا جس کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے، یہ اگلے کے دل میں جائے گا، اس میں غلط فہمیاں ڈالے گا. اچھا تو اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تمہیں یہ کہنا چاہتا ہے، یہ تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، تمہیں حقیر کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے انسان بولنے سے پہلے ہی سوچ لے. یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم. تو یہ جو ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا ہے کہ کسی مسلمان کی عزت. ان اموالکم ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرام علیکم، تم پر حرام ہے، کا حرمتی یومکم ھذا، اس دن کی طرح. دن کون تھا؟ یوم عرفہ. دن کون سا تھا؟ کا یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا، ذوالحجہ کا مہینہ، وفی بلدکم ھذا، اور مکہ شہر. مکہ شہر مہینہ عزت والا اور دن جو ہے وہ حرمت والا. اس حرمت والے دن کی طرح تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام. اس سے کسی کا مذاق اڑا کے کسی کو بے عزت کرنا، اور بلکہ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ کسی ایسی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا، کسی ایسی مجلس میں بھی نہیں بیٹھنا کہ جس میں مذاق اڑایا جائے. اور مذاق اڑانا سب سے زیادہ برا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا. وقت نزل علیکم، یہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں،
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تم دعوت کے لیے بیٹھے ہو، دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھے ہو، لیکن وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اب تم نے ان کو مجلس ہی چھوڑ دینی، وہ مجلس ہی چھوڑ دینی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ شامل ہے کہ اگر کوئی شخص مذاق اڑا رہا ہے، کوئی شخص مذاق اڑا رہا ہے، اس پہ جو ہنسے گا اور اس کو جو داد دے گا ہنس کے، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ روز قیامت جو ہے وہ مجرم لوگ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کتاب کیسی ہے جو جس کے اندر جو نہ چھوٹی بات جس نے چھوڑی ہے نہ بڑی، ہر چیز تو اس میں شامل ہے۔ اور اس میں مفسرین نے ایک قول لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہے نا کہ ایک چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی اور بڑی بات بھی نہیں چھوڑی۔ فرماتے ہیں کہ صغیرہ سے مراد کہ کسی کے مذاق اڑانے پہ مسکرا دینا ہے، کسی کے مذاق اڑانے پہ مسکرا دینا یہ صغیرہ ہے، اور اس پہ کہکہا لگا کر ہنس دینا یہ کبیرہ ہے۔ کسی کا مذاق اڑایا گیا، کوئی اس پہ تبسم کیا، کسی نے کیا اور تھوڑا سا ہنس دیا، تو یہ بھی اس میں یہ صغیرہ ہے، اور کہکہا لگا کے ہنس پڑا تو یہ کبیرہ ہے۔ وہ ساری چیزیں یہ بھی کتاب میں لکھی جائیں گی، نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں اور اپنے اعمال کو برباد کریں۔ حضرات گرامی، مذاق اڑانا یہ کسی مومن کا ہم نے ذکر کیا ایک شیوہ نہیں ہے، بلکہ یہ کفار اور منافقین کا طریقہ کار ہے، کفار کا اور منافقین کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دنیا کی زندگی مزین کر دی ہے، تو وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا پھر ان کے اس عمل نے ہی انہیں گھیر لیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یہ منافق جو ہے مومنوں کو مل کے کہتے ہیں جی تواڈے نال ہی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے کہتے ہیں ہم تو اکثر میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَّطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مومن جو منافق ہیں یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، یہ ان کے جو صدقات و خیرات کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو روز قیامت اللہ ان کا مذاق بنا دے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کا مذاق بنا دے گا۔ ان الذین، اور پھر ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے رب العزت نے ذکر فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ جو مجرم ہیں یہ مومنوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ان کے قریب سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ایک دوسرے کو، اشارے کرتے۔ تو روز قیامت کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، آج تکیوں پہ بیٹھے ہوئے مومن ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے، آئیے مذاق کا نشانہ بنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن لوگوں کے میزان نیکیوں کی وجہ سے ہلکے ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفسوں کا خسارہ کیا، فی جہنم خالدون، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہوں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، ان کے چہروں پر آگ چڑھ جائے گی اور ان کے ہونٹ جلنے کی وجہ سے اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون،
ان سے کہا جائے گا کہ تم پر میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھی اور تم ان کو جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. وہ کہیں گے اے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ قوم تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے اللہ ہمیں اس سے نکال دے، اگر پھر ہم ایسا کریں تو پھر ہم واقعی ظالم ہوں گے. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس میں ذلیل و رسوا ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرنا. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. میرے کچھ بندے تھے جو یہ کہا کرتے تھے اے رب ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تمہیں میری یاد ہی بھول گئی. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنسا کرتے، مذاق اڑایا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. تو ان مومنوں کو ہم نے یہ بدلہ دیا کہ آج وہی کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مذاق اڑانے والی بری خصلت سے محفوظ فرمائے. چاہے وہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے، یہ بات یہاں فرق سمجھیں، ایک ہوتا ہے مزاح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے مزاح کیا کرتے تھے. مزاح یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کیا جائے وہ خوش ہو جائے. اور استہزاء یہ ہوتا ہے یا سخریہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ کیا جائے وہ غصے ہو، ناراض ہو، اس کی تحقیر اس کے اندر ہو. اس میں فرق سمجھے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.